السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 25 پارے ہمارے تراویح میں مکمل ہو گئے۔ 25ویں پارے سے ہی آج انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ ابتدائی آیتوں میں تو اللہ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، لیکن انسانی صورت میں۔ نوجوان اور صاف ستھرے اجلے کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تو وہ کہتے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سائل ہے۔ سوال کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی علم نہیں رکھتا، اس لیے سوال کر رہا ہے، اور آگے سے یوں کہتے ہیں صدقتا، اس کا معنی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جانتا ہے۔ ظاہری لباس اور رنگ ڈھنگ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاس سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے، نہا دھو کے صاف ستھرا، لیکن کوئی انہیں جانتا بھی نہیں کہ بالکل اگر کوئی قرب و جوار کے لوگوں میں سے ہوتا تو سب پہچان رہے ہوتے۔ دور سے اس لیے نہیں لگ رہا، اگر دور سے آیا ہوتا تو اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار ہوتے، کوئی گرد، کوئی مٹی، کوئی یہ چیزیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح دو زانو ہو کر کے بیٹھا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کی زانوں پر اس نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، اور بعض میں آتا ہے کہ اپنے ہی زانوں پر اس نے ہاتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اس نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ پھر اس نے آخر میں ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا علم سائل کو ہے اتنا ہی مسئول کو ہے، یعنی جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی مجھے ہے، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں، آپ نے فرمایا اس کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے، اس کی نشانیاں جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں کہ قرب قیامت میں یہ چیزیں ہوں۔ خیر، وہ اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں دیکھو۔ جب دائیں بائیں دیکھا تو وہ غائب ہی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور علیہ السلام سے حتمی قیامت کا علم پوچھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، البتہ نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کہ قیامت کا علم وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ جو بچہ جنتی ہے، زمین سے کونپل نکلتی ہے، تو فرمایا ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یہ بیٹی پیدا ہوگی. دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کتنے دن ہوگی، اللہ ہی کے پاس. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوا ہوگی، یہ اللہ ہی کے علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں. انسان صبح اٹھ کے صحیح سالم اپنے آفس میں، کاروبار میں، دکان کی جگہ پر جاتا ہے اور شام کو اس کی میت آ جاتی ہے. بھئی کیا ہوا؟ اٹیک ہو گیا جی. بھئی کیا ہوا؟ کرنٹ لگ گیا جی. بھئی کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی. بھئی کیا ہو گیا؟ برین ہیمریج ہو گیا جی. تو اللہ فرماتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ، کل کیا ہونا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کب کہاں واقع ہونی ہے اللہ ہی کے علم میں. تو اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھے ہے اور بندے کو نہیں دیا، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اس سے پہلے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں. اب رزق کی صرف وہی صورت نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھی کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا تو یہ رزق ہے. نہیں، رزق کی مختلف اقسام ہیں. صحت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، پیسے کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، اولاد کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، اچھی عزت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، علم کے ساتھ عمل کی دولت مل جانا یہ بھی رزق ہے. تو کسی کو اللہ کوئی رزق دے رہے ہیں، کسی کو کوئی رزق دے رہے ہیں، کسی کو کوئی رزق دے رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت اللہ سے چاہتا ہے تو اللہ اس کو آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو اللہ تعالی سے صرف دنیا مانگ رہا ہے آخرت نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا دیں یا نہ دیں یہ ہماری مشیت پر موقوف ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی، مال و متاع کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ہماری رعایت کی وجہ سے کافروں کو دنیا میں پورا حصہ نہیں دیا، آخرت کا پورا حصہ نہیں دیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنتے، زینے سونے چاندی کے بنتے. لیکن اللہ پاک نے ایمان والوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں فرمایا. ایمان والوں کا تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں
تو جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، روشنی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. یہ جیسے کافر کو میسر ہے، مسلمان کو بھی میسر ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سورج کی روشنی میسر نہیں ہے، مجھے ہوا میسر نہیں ہے، مجھے پانی میسر نہیں ہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دے رکھی ہیں. لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتیں عطا فرمائیں گے آخرت کی. کتنی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے، خیال آئے گا، خیال بیٹھے بیٹھے جنت میں خیال آئے گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے. بس خیال آنے کی دیر ہے، وہ چیز موجود ہوگی. صرف چاہنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے اللہ وہ عطا فرما دیں گے. ایک صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، شاید انہوں نے زمین کے بارے میں کہا یا اونٹ کے بارے میں یا گھوڑے کے بارے میں کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم نے جنت میں یہ چاہا تو اللہ تمہیں دے دیں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں جنتی وہی چاہے گا جو اللہ چاہیں گے، یعنی اس کے علاوہ کچھ چاہ نہیں سکے گا. اور یہاں بھی ہم وہی چاہ سکتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری، وہ دنیا میں کافر کو بھی میسر ہیں، ایمان والے کو بھی میسر ہیں. لیکن آخرت میں کافر کو بنیادی ضرورتیں بھی میسر نہیں ہوں گی. بنیادی پانی میسر نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، جل کر کے کولا ہو جائے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. کہ جہنم والے جنت والے سے کہیں گے، اور اللہ پاک کوئی ایسا نظام بنا دیں گے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اہل جہنم کو اور زیادہ حسرت ہو کہ اے کاش دنیا میں اگر ہم نے نبیوں کی بات مان لی ہوتی تو آج ہم بھی جنت والوں کی طرح مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے. اور جنت والے جہنمیوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت پر رکھا. تو اس وقت اہل جہنم جنتیوں کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آواز دیں گے کہ بھئی دیکھو ہم عرصہ ہو گیا یہاں پڑے ہیں اور جل گئے، پینے کے لیے پانی سے ترس رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جب اہل جہنم جل جل کے آگ میں پانی کے لیے طلب کریں گے تو ان کو ان کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور اس میں کانٹے ملا کر کے کھولتا ہوا ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، جس سے انتڑیاں پھٹ جائیں گی، ہونٹ نیچے تک گھٹنوں تک لٹک جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس وقت وہ ان سے کہیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے جو جنت میں ہوں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. تھوڑا پانی دے دو بھائی، تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، کچھ تھوڑی سی ہمیں دے دیں گے. وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے انہیں کافروں پر حرام کر دیا، نہیں ہے تمہارے لیے. تو میرے عزیزو دیکھو، یہاں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بنیادی ضرورتیں میسر نہیں ہیں. اور جیسے کافروں میں مختلف لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں. سارے کافر ایسے کوئی ہیں کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، روز کی روز کماتے ہیں اور روز کی روز کھاتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. بہت سارے کافر ایسے ہیں، نکل جائیں
اور بہت سارے کافر جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ایمان والوں میں بھی ایسے ہیں, بہت سارے ایمان والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں, فراوانی والی, اور بہت سارے ہیں جو غربت والی زندگی گزار رہے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے, ہم نے اس معیشت کو دنیا میں تقسیم کر دیا. کسی کو یکے در حسیر ہو, یکے در سریر, یکے بادشاہ ہو, یکے در فقیر. تو یہ تو ہمارا ایک نظام ہے, کسی کو بادشاہ بنا دیا, کسی کو فقیر بنا دیا. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کائنات کا نظام ہی نہ چلتا. اگر سب برابر ہوتے, سب جنت میں سب برابر ہوں گے. اگر سب برابر ہوتے تو کون مزدور کہاں ملتا بھائی؟ کہاں مزدور ملتا؟ ورکر کہاں سے ملتے؟ کوئی نہیں ملتا. فیکٹری والے سے کہتے کہ تم ہو گئے نواب اپنے گھر میں. اللہ نے نظام بنا دیا, تفاوت رکھ دیا. فیکٹری والا جیسے مزدور محتاج ہے ویسے ہی وہ محتاج ہے, وہ ورکر کا محتاج ہے. اس کے بغیر کروڑوں کی فیکٹری بیکار ہے, چل ہی نہیں سکتی. چلاؤ کیسے چلاؤ گے؟ پیسے ہیں, مال و دولت ہیں, لیکن ورکر کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا. اور ورکر جو ہے اس کا محتاج ہے, کبھی کام کرے گا تو 4 پیسے آئیں گے. تو یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رب ذوالجلال نے ایسا تکوینی نظام مرتب کر دیا کہ ہر ایک کی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں سے وابستہ کر دیا. ہر ایک کی ضرورتوں کو دوسری کی ضرورتوں سے وابستہ کر دیا. میں مثال دیتا ہوں. پوٹی دھونا تو بہت آگے کی بات ہے. اگر کسی کی گیس خارج ہو جائے تو سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے, کیا تعفن پھیل گیا. لیکن اللہ نے انسانی نظام کو چلانے کے لیے, دنیا میں انسانیت کو آباد کرنے کے لیے کیسا خوبصورت نظام بنا دیا کہ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی. اگر اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں نہ ہوتی تو کون ان کے لیے مرتا, کون ان کے لیے راتوں کو جاگتا, کون ان کے لیے ٹھنڈے گرم کا انتظام کرتا, کون ان کا پوٹی پیشاب برداشت کرتا؟ کوئی بھی نہیں. اللہ نے محبت ڈال دی. اسی محبت کا کرشمہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں, بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. وہ بڑی ہو کر کے کچھ بھی بنے. یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی کافروں کو میسر نہیں ہوں گی. ہوا, پانی, رہائش, مکان, یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی. ایمان والا کتنا خوش قسمت ہے کہ ایمان کے صدقے سے اللہ دنیا میں بھی اس کو عافیت والی زندگی نصیب فرما رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہے. اگلی آیات میں یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتے اور آپ سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تو پھر تو ہم مان لیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کہتے کہ اللہ پاک نے سامنے ان سے کلام کیا, جھوٹ بولا. اللہ پاک نے آیتیں اتار دی. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ رب کریم کسی انسان کے روبرو سامنے بالمشافہ اس سے کلام کریں. نہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. 3 شکلیں بتا دیں. سامنے تو ہماری آنکھیں تجلیات الہیہ کو برداشت کر سکتی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی, اے اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں.
آواز سن کر، اللہ کا کلام سن کر، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن پردے کے پیچھے، سامنے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کلام میں ہی اتنا لطف آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ زیارت کرنا چاہتے، لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پاس اس دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اس کو برداشت کر گئے تو پھر ہماری زیارت بھی ممکن ہے۔ اللہ اکبر، جب پہاڑ پر تجلیات الہیہ پڑی تو وہ ریزے ریزے ہو گیا، حضرت وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، آپ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ایمان لانا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا لوگوں پر اپنے کلام کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ، فخذ وکن من الشاکرین، اسے لے لے جو دے دیا گیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک کے وحی کا نظام ہے کہ نبیوں پر جو وحی آتی ہے وہ حجاب کے ساتھ، یعنی اللہ اگر کسی سے کلام فرما رہے ہیں تو سامنے نہیں، پردے میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور یا پھر اللہ پاک فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ مضمون جو وحی ہونی ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین نازل علی قلبک لتکون من المنذرین، تو وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے دل پر وہ بات القاء کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تو سلسلۃ الجرس کی صورت میں، یعنی جیسے پتھر کے اوپر یا لوہے کے اوپر زنجیر کھینچو تو ٹن کی آواز آتی ہے، اس طرح سے، یعنی وہ وہی مستقل تسلسل کے ساتھ آ رہی ہوتی، انقطاع نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے وہ پرانے زمانے میں اسکولوں میں گھنٹا ہوتا تھا نا، اس کے اوپر ہتھوڑا مارتے تھے، وہ کہتا تھا ٹن، اس طرح سے، یعنی تسلسل کے ساتھ آتی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو وحی کی قسم ہے یہ میرے اوپر شاق ہوتی ہے، یعنی اس میں مجھے مشقت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ کبھی وحی فرشتہ انسانی صورت میں لے کے آتا ہے، کہ عام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، تو ان کی صورت میں کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور علیہ السلام پر وحی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب فرشتہ انسانی صورت میں وحی لے کے آتا میرے اوپر تو اس میں مجھے بڑی عافیت رہتی، سہولت رہتی، اس میں مجھے کسی قسم کی مشقت نہیں ہوتی۔ اور کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں، اور کبھی وہی نیند کی صورت میں بھی آتی کہ نبی سو رہا ہے، اب خواب کے ذریعہ سے وحی ہو رہی ہے یا اور کسی ذریعہ سے وحی ہو رہی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی آئی خواب میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے حضرت اسماعیل سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں،
اور بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ گویا بیٹا سمجھ رہا ہے جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ وحی کی ایک قسم ہے، حکم دیا گیا ہے آپ کو، اس کو کر گزریے۔ تو علماء نے لکھا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نبی سو رہا ہو تو انہیں جگایا نہ جائے جب تک کہ خود نہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کے اوپر وحی آ رہی ہو۔ تو فرمایا کہ وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک وحی جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کے آثار ختم ہوتے تو وہ چیز آپ کو یاد ہو چکی ہوتی، اس کے معانی تفسیر آپ کے قلب اطہر میں محفوظ ہو چکی ہوتی، آپ اس کو ان علینا جمعہ وقرآنہ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس وحی کو جو آپ کے قلب اطہر میں محفوظ ہو چکی ہے آپ کی زبان مبارک سے لوگوں میں اس کو بیان کرا دینا اور لوگوں تک اس کو پہنچا دینا ہماری ذمہ داری۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ آیتیں اتار کر یہودیوں کے سوال کا جواب دے دیا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نعمتوں کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے کشتیاں ہیں، سواریاں ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے ایجاد کی ہیں۔ مثلا گھوڑا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، سواری ہے ہمارے لیے، اونٹ ہے ہمارے لیے سواری ہے۔ تو فرمایا ان سواریوں کو اپنے لیے مسخر کرنا، اپنے کنٹرول میں لینا تمہارے لیے آسان نہ تھا۔ دیکھو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ مسلمان جو اللہ کی نعمتوں کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے تو اس کی نظر نعمت پر نہیں، نعمت دینے والے پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم سے یہ نوالا مجھ تک پہنچا۔ سواری پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ نے مجھے دی اور آپ نے مجھے اس پر کنٹرول دیا۔ وہ سواری کسی بھی طرح کی ہو، وہ جہاز ہو، وہ گاڑی ہو، وہ موٹر سائیکل، کوئی بھی۔ تو مسلمان کوئی نعمت بھی دنیا میں استعمال کرتا ہے تو فوراً نعمت کے استعمال سے پہلے نعمت دینے والے کی طرف وہ دیکھتا ہے کہ مجھے مالک الملک نے نعمت دی ہے، میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور کافر کی نظر صرف نعمت پر ہوتی ہے، دینے والے پر نہیں ہوتی۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان، اور وہ شیطان جو ہے پھر اس انسان کو خیر کی طرف نہیں آنے دیتا، بلکہ قدم بقدم اس کو خیر سے، نیکی سے، ہدایت سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ متعین کر دیتے ہیں، جو فرشتہ پھر اس کی نیکی اور خیر کے کاموں میں مدد کرتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف آج 12 بجے ہوگی، مجلس درود شریف انشاءاللہ آج 12 بجے ہوگی، مختصر ہوگی۔ تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ